ایک شخص ہے اسود اس کا نام ہے، میں نے پہلے آپ کو ہی سنا رکھا ہے کیونکہ آپ لوگ بہت تبدیل ہو گئے، میرے خیال 3-4 سال پہلے سنایا تھا، ابھی جو پہلے تھے ان کے تکرار ہو گیا۔ اسود تھا، اس نے چوری کی، جا کے امیر المومنین کے سامنے اعتراف کیا۔ امیر المومنین نے کوشش کی کہ یہ ایسے اعتراف نہ کرے کہ اس کے اوپر حد جاری ہو، لیکن اس نے اعتراف کیا تو اس پر امیر المومنین نے حد جاری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اور کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے کے وہ نکل رہا ہے۔ ایک منافق تھا ابن قوا، یہ ابن قوا امیر المومنین کا بہت خلاف تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص کا علی نے ہاتھ کاٹا ہے، اس نے کہا موقع ہے، میں خلاف بولتا رہتا ہوں، آج اس سے بھی بلواتا ہوں، پھر ویڈیو بنا کے فیس بک پہ لگا دوں گا کہ یہ دیکھو علی کے خلاف بولنے والے بہت ہیں۔ اس سے پوچھا من قطع یدک، تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ کہا میرا ہاتھ لیس الحجازی کبش العراقی کریم الاصل شریف الفصل محل الحرمین وارث مشعرین ابو السبتین اول السابقین آخر الوسیین من آل یاسین المؤید بجبرائیل المنصور بمیکائیل الحبل المتین ذالک علی ابن ابی طالب۔ ابن قوا نے کہا یہ کیا ہوا؟ کٹا ہاتھ ایک ہاتھ میں ہے اور جس نے ہاتھ کاٹا ہے اسی کے قصیدے، ایسے کیا ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا لو قطعنی اربن اربا مزددت الا حبا، اگر یہ تو ہاتھ ہی کاٹا ہے نا، اگر وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے امیر المومن تو میرے جتنے ٹکڑے ہوں گے اتنی میری محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو جل گیا نا، بالکل ہی کہوا ہو گیا۔ کس توقع سے اس نے یہ ولایت، یہ ہے، یہ ولایت ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ دیکھ رہا ہے کیا کس نے ہے، اور جس نے کیا ہے اس سے مجھے خیر ہی پہنچے گی، اس سے مجھے شر پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ ولایت ہے، اگر ہم اس ولایت کو سمجھ لیں تو ہمارے سارے مسائل حل ہیں۔ کسی نے آ کر امیر المومنین سے کہا کہ ایسا ہوا ہے، اسود جا رہا تھا، ابن قوا آیا اور اس نے یہ جواب دیا۔ امیر المومنین نے پھر صرف اس اسود کو نہیں، ہم سب کو شامل کیا ہے، آپ سب ہیں، انشاءاللہ میں بھی شامل ہوں۔ ان محبینا لو قطعناہم اربا اربا مزداد لنا الا حبا، ہم اپنے محبین کے اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کیوں نہ کر دیں اس کے محبت میں ہمارے لیے اضافہ ہی ہوگا، اور اگر ہم اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے شہد ہی کیوں نہ کھلائیں اس کے بغض میں اضافہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھتا۔ دیکھیں وہ دشمن جو ہے وہ کس لیول پہ ہے، وہ دشمنی میں ہم سے آگے ہے، اسے مولا شہد ہی کیوں نہ کھلائیں، وہ پھر بھی دشمن رہتا ہے، اس لیے کہ وہ شہد نہیں دیکھتا، وہ مولا کا ہاتھ دیکھتا ہے کہ جو ہاتھ کھلا رہا ہے مجھے اس سے بغض ہے۔ ہم کیوں یہ نہ دیکھیں، اگر ہمیں کاٹنے والا، ہمیں علی نہیں کاٹتا، اگر ہماری مصلحت میں ہوگا علی کی راہ میں ہم کٹ جائیں تو اس سے زیادہ کوئی فخر نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں ہے۔ اگر کٹیں گے تو ہمارے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اب دیکھیے علی کیا اس کو صلہ دیتے ہیں، قال للحسن علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھ دیے محمد والو، کسی کو بھی بیچ سکتے تھے لیکن کس سے فرمایا؟ جنت کے سردار سے، علیک بعمک الاسود، امام حسن بیٹا جاؤ اپنے چچا اسود کو بلاؤ۔ آپ ولایت پہ چلیں تو دیکھیں کیا کیا ملتا ہے۔ امام حسن کے کوئی بھی جا سکتا تھا، لیکن اس نے جو یہ قصیدہ پڑھا اس حالت میں اپنی ولایت کا اظہار کیا تو یہ جواب ہے، یہ عشق ہے۔ یہ عشق و عاشقی میں نہیں کہ صرف آپ عشق کریں گے، وہاں سے بھی جواب آئے گا۔ پنکھے کس کی آواز؟ پنکھے کو ادھر کر دیں کوئی، ہاں بس یہ جو نیا مائک لایا شاید یہ سینسیٹیو ہے تو ہم تھوڑی دیر پسینہ برداشت کر لیں گے لیکن آواز آپ تک صاف آئے۔ امام نے بھیجا اور امام حسن مجتبیٰ نے جا کے اس کو بلایا بھی، کیا چچا کہہ کے بلایا، چچا کہہ کے بلا کے وہ واپس آیا۔ امیر المومنین نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ لیا، اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا، دعا کی، رومال ہٹایا، ہاتھ سالم دوبارہ واپس آ گیا تھا۔ اس کے بعد یہ امام کے رکاب میں لڑتا رہا اور نہروان میں جا کر شہید ہوا، عاشقم بر قہر و بر لطفش بجد۔
میں عاشق ہوں تو پھر قہر کا بھی عاشق ہوں اور لطف کا بھی عاشق ہوں. وہ غضب کرے تو اس کے غضب کا عاشق ہوں, وہ محبت کرے تو اس کے محبت کا عاشق ہوں. بول عجب من عاشق ان ہر دو ضد, یہ قہر اور لطف ضد ہیں, میں اس دونوں کا عاشق ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ قہر کریں تو بھی لطف ہے, یہ لطف کریں تو بھی لطف ہے. میں ازداد کا عاشق نہیں ہوں, میں اس ذات کا عاشق ہوں جس سے صرف لطف و کرم ہی ملتا ہے. وہاں سے قہر اور غضب مومنین کے لیے نہیں ملتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک درخواست آپ لوگوں سے کروں گا, اور اس کو آپ درخواست کہیں, آپ اپیل کہیں, جو بھی کہیں. ابھی بچوں نے میٹرک کا ایگزام دیا ہے, رزلٹ آ رہے ہیں, اور یہ بچے آگے پڑھنے کے لیے انسٹیٹیوشنز دیکھ رہے ہیں. ایک دینی تعلیم کا نظام بھی ہے, اس کو بھی ایک ایز اے آپشن ساتھ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ہمارا بچہ اگر دینی تعلیم حاصل کرتا ہے. اگر آپ کا بچہ ابھی آپ چاہیں, آپ لوگ یہاں ہیں جامعہ اہل بیت میں, یہاں تو کیونکہ ہائر اسٹڈیز ہیں, ڈائریکٹ جامعہ کوثر نہیں آ سکتا, پہلے اس کو جامعہ اہل بیت یا کسی اور مدرسے میں جانا ہوگا. اگر وہ وہاں جاتا ہے وہ دینی تعلیم بھی حاصل کرے گا, ساتھ اگر چاہے تو مروجہ تعلیم بھی حاصل کرے گا. ٹھیک, ابھی قاری صاحب کا نام کیا ہے؟ قاری صاحب جو ابھی تلاوت بھی کرتے ہیں اور مرثیہ ہی پڑھتے ہیں, اکبر رجائی. قاری اکبر رجائی یہ حافظ بھی ہیں, انہوں نے مدرسہ ایجوکیشن جامعہ اہل بیت سے مکمل کی ہے, یہاں بھی پڑھ رہے ہیں, اور ابھی یونیورسٹی میں بھی کہیں ایم فل کر رہے ہوں گے, پی ایچ ڈی کر رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, پوچھ لیجئے گا. ٹھیک, تو آپ کا بچہ اگر یہاں آئے گا, دینی تعلیم پڑھے گا اشتہاد تک, ساتھ میں اگر مراجعہ پڑھنا چاہے تو ایم فل کرے گا, پی ایچ ڈی کرے گا, اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا. آپشن تو بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ٹھیک, آپشن تو ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے کچھ بچے یہ کہتے ہیں میں صرف دین پڑھوں گا تو پھر میرے پیٹ کا کیا بنے گا, روزگار کا کیا بنے گا, ہے یا نہیں؟ دین پڑھو گے تو کہاں پہنچو گے؟ خدا تک. خدا جو اس پوری کائنات کو پال رہا ہے تجھے نہیں پالے گا؟ جس خدا کے نام پہ تو اپنے آپ کو وقف کرے اور کہے چل میں نے روزگار کی فکر نہیں کی, خدایا میں تیرا دین اور فقہ آل محمد کو حاصل کرنا چاہتا ہوں, آل محمد تجھے روزی نہیں دے سکتے. اگر آپ ہم میں سے کچھ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی فقیرانہ زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم ان اختیارین ہیں. یعنی ہم بھی اگر چاہیں کوئی بھی بزنس کرنا چاہیں, اور جتنے ہمارے ابھی روابط ہیں, میں کوئی بھی بزنس بھی کر سکتا ہوں, آپ سے بہتر بھی کما سکتا ہوں, لیکن ہم اس کو چھوڑ کے یہ کام کر رہے, راضی ہیں اس پہ. یہ نہیں کہ راضی نہیں ہے, مجبور ہوئے ہوئے ہیں, راضی ہیں. آپ بھی اس فیلڈ میں آئیں گے, راضی ہو جائیں گے, بہت اچھا. نہیں راضی ہوں گے, ساتھ میں اگر آپ نے مروجہ تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اس کے بھی مواقع ہیں. بہت سے بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے آگے, کیونکہ ماحول ایسا ہے کہ پڑھنے کا رہتا ہی نہیں ہے یونیورسٹیز میں جا کے فلان. یہاں آنے کے بعد وہ یقیناً پڑھ سکیں گے, اس فیلڈ میں آنے کے بعد انشاءاللہ. جو یہاں سن رہے ہیں وہ, اور جو کیمرے سے, جو سوشل میڈیا سے اور چینل سے جاری ہے, وہ اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لانا چاہتے ہیں, ان کی کونسلنگ کے لیے ہم تیار ہیں. اس کو ایز اے آپشن لیں, آ کے گفتگو کریں, اور انشاءاللہ اس میں ان کی والدین کی بھی اور بچے کی بھی بہتری ہوگی.